تو لائر پریکٹسنگ لائر ہیں دونوں, مجھے یہ بتائیں آج میں کیوں بتا رہا تھا کہ جی کورٹ بیٹھ گئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ, اس کے رولز طے نہیں ہوئے ہوئے, تو اگر رولز اور پروسیجرز طے نہیں ہوئے ہوئے تو مقدمہ کیسے سن رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج آئی واز ٹاکنگ ٹو 3 دن ہو گئے میں اپنے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ سے بات کر رہا ہوں کہ سر وہ آپ نے کیس پی ایل ایز ہماری ہوتی ہیں سول پٹیشن لیو ٹو اپیل جو ہائی کورٹ کے ڈیسیژنز کے اگینسٹ ہم فائل کرتے ہیں, تو میں نے کہا سر وہ فائل کرانی ہے 4-5 عام لوگوں کے کیسز, کوئی نتھنگ پولیٹیکل, تو میں نے کہا جی وہ کرنی ہے. اب مجھے وہ 3-4 دن سے کہہ رہے ہیں کہ سر سانو ابھی نہ نوٹیفکیشن ہے نہ پتا ہے کہ فائلنگ نہیں کہاں پہ ہونی ہے, سپریم کورٹ رولز اڈاپٹ نہیں ہوئے ہوئے, ایف سی سی کے رولز ہے نہیں, تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں تھی. آج 3 کیس کے فیصلے ہو گئے ہیں, ججز کا روسٹر کس رول کے تحت نکلا ہے, سیٹنگ کس طرح سے نکلی ہے. اچھا اوپر سے بنایا گیا کہ جی کانسٹیٹیوشنل جس میں تمام کانسٹیٹیوشنل بینچ آئینی کورٹ ہوگی جس میں تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی. اب آپ بینچز کی فارمیشن اٹھا لیں, ایک سندھ کا بینچ ہے, ایک ادھر کا بینچ ہے, یار آپ سارے کٹھے بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن کیسز سننا شروع کریں. بنائی تو علیحدہ اس لیے ہے نا, تو آپ جو نئی جو ایف سی سی جو آپ نے بنائی ہے اس کی ورکنگ, اچھا ورکنگ کا پتہ نہیں, پھر بلڈنگ پلیسمنٹ, یہ سارے اوپر ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے, سارے صوبوں کی طے تھا کہ ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہوگی, تو لاجک پھر یہ نہیں بنتی کہ جو بھی کیس چلے وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا پورا بینچ بیٹھ کے سنے تاکہ تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہر کیس میں ہو. یہ کیا بات ہے کہ ایک جگہ سندھی بیٹھ گیا یا بلوچی بیٹھ گیا پھر تو ریپرزنٹیشن نہ ہوئی, کانسیپٹ ختم ہو گیا. دیکھیں اس میں عرض کر دیتا ہوں آپ کا بیسکلی ہم اسینشلی جائیں گے یو ایس ماڈل کی طرف ہی, اور یہ وہی ہوگا کہ تمام تر ججز جو ہے جائیں گے کیوں, پہلے دن سے کیوں نہیں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ابھی اور دوسرا یہ بتائیں جو یہ بات کر رہے ہیں اگر آپ اب اس میں تعداد بڑھنی ہے, نہیں اگر آپ نے رولز فارملی اڈاپٹ بھی نہیں کیے سپریم کورٹ کے, ایک تو لاجک یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق چل رہے ہوں گے, لاجک یہ کہتی ہے, لیکن جب ہم لیگل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں تو اس کی میتھڈالوجی تو پراپر ہونی چاہیے. ان کو اڈاپٹ کیا انہوں نے فارملی نہیں کیا. میں یہ الاو ٹو چیک کہ فارملی اڈاپٹ کیے ہیں کہ نہیں کیے, لیکن جو فائلنگ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کو رجسٹرار بتا رہا ہے کہ نہیں ہمیں پتا کیا. اب یہ سی پی ایل اے کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہاں پہ داخل کریں نا, وہاں پہ فائل کریں سپریم کورٹ میں. وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کس رول کے تحت سپریم کورٹ والے فائلنگ نہیں لے رہے, کیا وہ آبجیکشن لگا رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی اگر کوئی لمیٹیشن رن کر رہی ہو تو آپ کانڈونیشن کے ساتھ درخواست نہیں, درخواست تو دیں گے لیکن آپ نے کیا ہے, آپ ہوم ورک نہیں کرتے, آپ ہوم ورک نہیں کرتے. صحیح سوال ہے, ہوم ورک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے جس نے اس ملک کے آئینی مسائل حل کرنے, وہ کر رہے ہیں اور اپنے رولز اپنے ہیں نہیں. 3 کیسز ان کے پاس جو پٹیشنز ٹرانسفر ہو کے آئی ہیں اس پہ انہوں نے فیصلہ سنا کہاں سے ٹرانسفر ہوئی, کس رول کے تحت؟ سپریم کورٹ کے تھرو ہو کے آئی ہیں نا. یہ آئین پاکستان میں جو درج ہو گیا کام ہو رہا ہے آلریڈی, ہم نے آئین میں یہ چیز دے دی. دیکھیں آئین سپریم ہے نا, آئین میں ہم نے یہ چیز دے دی, ہم نے کہا جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فرام دا بینچ ٹو دا کورٹ. کوئی آئینی مسئلہ رہ گیا, اب تو سارے مسئلے آئین ہی نہیں رہا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. آئین نہ قانون نہ کوئی گل, یہ تو آپ کہہ لیں. اچھا 2 مسائل ہمیں بڑے بتائے گئے تھے. ایک بتایا گیا تھا کہ جی این ایف سی جو اوارڈ ہے نا, جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیٹس دی ایلیفینٹ ان دا روم. ہاں لیکن یو کمپرومائز آن دی ایلیفینٹ ان دا روم. آپ نے کہا ہم نے اپنا 243 امینڈ کروانا ہے, ہم نے اپنا دوسری 2 چیزیں کروانی ہیں, اور جناب ہم نے ججز کے ٹرانسفر کا جھٹکا دینا. وہ تو ہو گیا, ججز کے ٹرانسفر تو ایڈریس. تو اب آپ نے اتنی بڑی چیزیں, آپ نے لوکل باڈیز پہ بھی کمپرومائز کر دیا, پیپلز پارٹی نے کہا. اب جب 28 آئے گی, آئی ایم شیور اس میں چیزیں دوبارہ آئیں گی, لوکل باڈیز بھی آئے گا, اس میں این ایف سی بھی آئے گا. اب پیپلز پارٹی کے پاس کیا بارگیننگ چپ رہ گیا ہے؟ اس باری تو تھا نا, اگر آپ نے نہ کیا تو ہم نے نہیں ہونے دینا, فیلڈ مارشل والا بھی نہیں ہونے دینا, ہم نے دوسرے کام بھی نہیں ہونے دینے, فوج کے ایکٹ بھی نہیں ہونے دینا. تو چلے سمجھ آتی ہے کہ ان کی ایک گردن پہ آپ کی گھٹنا رکھا ہوا تھا. 28ویں کے بعد اس وقت ہے ان کے پاس بارگیننگ, کہ اگلی باری اس لیے ہم نے اس کانورسیشن کو ابھی سے شروع کر دیا ہے. وہ بات چیت ہم نے ابھی سے ہی اس کا آغاز کیا ہے, اور اس لیے کیا ہے تاکہ ایک براڈر کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو. یہ نہیں کہا بلاول صاحب نے کہ میں بات نہیں کروں گا, ان کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے این ایف سی کے اوپر انہوں نے کہا حکومت کہتی ہے این ایف سی کے اوپر کسی کا پیو نہیں بدلا, انہوں نے کہا کسی کا باپ نہیں کر سکتا ہے این ایف سی والی بات, پریشر باپ. یہ علیحدہ بات ہے, پیپلز پارٹی کا باپ بھی نہیں روک سکتا جب آئی. تو میں ان دونوں سٹیٹمنٹس کے بیچ میں یہی کہوں گا کہ اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا. میں یہ صرف ضرور بات کر دوں آپ کو مالک صاحب کہ ہمیں جو ایلیفینٹ ان دا روم ہے, یا یہ ویریس ایلیفینٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے, ایڈریس ہونا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ پاپولیشن ہو.
پرائرٹی وائز کون سا زیادہ امپورٹنٹ تھا؟ ججوں کی ٹرانسفر کا ایشو کہ 243 کا ایشو؟ کس بیسس پہ آپ نے ان سے کمپرومائز کیے اتنے بڑے؟ دیکھیں ہمیں جو اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے نا، whether that was in 243 یا فارمیشن آف دی FCC یا اس کے علاوہ ٹرانسفر آف ججز، یہی 3-4 پوائنٹس اور انکریز آف نمبر آف ججز جو تھے، انکریز آف نمبر آف ایڈوائزرز جو تھے صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی، یہ 3-4 پوائنٹس تھے. ہم نے انہی 3-4 پوائنٹس پہ بات کی. پھر اس کے ساتھ ڈول نیشنلٹی والا تھا کہ بیوروکریٹس کے پاس ڈول نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے، اس پہ وہ نہیں، اس پہ بات آگے بڑھ سکی. اس پہ کس کو اعتراض تھا؟ دیکھیں 70-74 ووٹیں ہیں ان کے پاس. نہیں، پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا. جو چیزیں اگری ہوئی ہیں ظاہری بات ہے، سب سے پہلے ہم نے بڑے اتحادی سے ہی بات کی جن کے پاس 70-74 ووٹیں ہیں، جو انہوں نے پیپلز پارٹی کو اعتراض کس پہ تھا؟ اس کے اوپر کہ لوکل باڈیز والی بات نہیں آئے گی. وہ تو ہمارا وعدہ تھا. 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارا وعدہ تھا ان کے ساتھ. ہماری اپنی اسمبلی پنجاب اسمبلی نے پاس کر دی ریزولوشن. NFC کو نہیں چھیڑیں گے. اور یہ بیوروکریٹس کی ڈیول نیشنلٹی پہ بھی ان کو اعتراض تھا کہ اس کو نہ چھیڑیں. ہاں جی، ان کو اعتراض تھا. تو لاجک کیا دیتے تھے اس کی؟ کیا لاجک تھی؟ دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ نئی لاجک ہوتی ہے ان کی. اب یہ تو ان سے پوچھیں کہ لاجک کیا تھی، کیوں نہیں انہوں نے کنسیڈر کیا یا کیوں نہیں، کس بات سے. حالانکہ میں نے تو برملا اس بات کا ذکر کیا، میں نے کہا یہ ایسی چیز تھی کم از کم امانگسٹ آل آف دیز 3-4 تھنگز جو آپ نے بات کی، اس پہ تو بات ہو سکتی تھی. ایز بصیت MNA یا بصیت سینیٹر یا MP ہم نہیں رکھ سکتے. ہمیں ڈول نیشنلٹی الاؤڈ نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے اس ملک کی سروس میں جو دیگر لوگ ہیں ان کو بھی الاؤ نہیں ہونی چاہیے. آئی ایگری. تو اس میں آرم فورسز بھی تھے، اس میں آپ کی جوڈیشری بھی تھی اور اس میں آپ کی بیوروکریسی بھی تھی. لیکن کیوں نہیں ایگری کیا، اس بات کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں. تو ایک چیز تو کلیئر ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ آئے گی اور بالکل آئے گی، بالکل آئے گی. کب تک آئے گی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہم نے جس کانورسیشن کو کہہ لیں سٹارٹ کیا ہے نا، ایک اور دی ادر ڈے ایز ویل وزیر اعظم پاکستان آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا وعدہ تھا MQM سے کہ ہم 140A کے اوپر جو لوکل گورنمنٹ یا لوکل جو پنجاب گورنمنٹ ریزولوشن تھا اسمبلی کا، بڑا زبردست کامپریہنسو، یہی بات ہم کر رہے ہیں. اور اس پہ ہم نے کہا کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی ایک ہی بات ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم بالکل جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے تمام تر معاملہ لے کے آئیں گے سامنے. اور یہی بات جب کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ NFC، اس کے ساتھ 140A یا دیگر جو ایشوز ہیں، اس سے بات ہونی چاہیے. اس کنورسیشن کا سٹارٹ ہو گیا. نہیں، یہ مہینوں کی بات ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے ہی آپ کو یہ میڈیا رپورٹنگ ہوگی، جیسے ہی ہماری میٹنگز یہ ہونا شروع ہو جائیں گی، ایک بات چیت کا فارملی آغاز ہونا شروع ہو جائے گا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2-4 مہینے کے اندر اندر یہ معاملہ آ جائے گا. آپ کو یہ پتا ہے نا، اگر آپ نے ابھی نہ کیا پھر آپ پہ بجٹ کے کنسٹرینٹس آ جائیں گے. جون میں بجٹ ہے، 2-4 مہینے آپ پھر اس وقت بھی ان پہ نہیں پریشر ڈال سکتے. بجٹ سے پہلے ہی ہونی ہے، یہ تو طے ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی ہونی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی میکینزم ڈیسائیڈ ہونا ہے، جس حوالے سے بھی آگے بڑھنا ہے، NFC کے حوالے سے، دیگر ایشوز کے حوالے سے تعلق ہے، ڈائریکٹلی تعلق ہے.